شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، جب بھی کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر تکبر اور ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب ہوتے تھے ان کا حق کھاتا تھا اور ان سے سخت مزدوریاں کرواتا تھا اور اس کے بدلے میں کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا ان کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ تو اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغام کو اس تک پہنچاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی وجہ سے حیران ہو گیا، اور کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ فرعون سے سوال کرنے لگے، اور آخر کار فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات پر آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ رات کو آپ اور اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے جانے لگے۔ تو جب اس بات کا علم فرعون کو ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ تو وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگا۔ تو بس آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ تو بس آخر کار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر دریا کے قریب پہنچا تو آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پنسا دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ اور سب کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم آگے کیسے جائیں گے؟ آگے تو دریا ہے۔ تو بس اتنی ہی دیر میں آواز غیب آئی کہ اے موسیٰ، اپنی عصا کو اس دریا میں دے مارو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس عصا کو دریا میں دے مارا تو اللہ کے فضل سے آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی دوسری طرف چلا گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہماری آپس میں نہیں بنتی، اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنی عصا 12 جگہوں پر مارا تو اس دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ تو وہ 12 قبائل الگ الگ راستے پر دریائے نیل کو عبور کرنے لگے۔ تو جب فرعون نے یہ دیکھا وہ بھی اور اس کا لشکر اس کے پیچھے جانے لگا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا لشکر دریا کی دوسری طرف پہنچ گیا تو اس وقت فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان میں تھا۔ تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ جیسے تھا ویسا ہی ہو جا۔ تو پانی اپنی اصل حالت میں آ گیا اور اس میں راستہ ختم ہو گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں ڈوب کر مرنے لگا۔ اور یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ تو اتنے میں فرعون چیخ کر کہنے لگا
کہ میں بھی حضرت موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ تو اتنے میں آواز غیب آئی کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ اور آواز آتی ہے کہ اے فرعون، ہم تیرے تکبر، تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ آنے والا ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر ہر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ اور ناظرین، فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی نشان عبرت بنا کر